السلام علیکم اور ویلکم ٹو آن لائن کلاسز۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا ہومیوسٹیسس کے بارے میں۔ اس میں ہم نے ہومیوسٹیسس کے 3 کمپوننٹس کو اسٹڈی کیا تھا، جس میں سے ہمارے پاس آسمو ریگولیشن، ترمو ریگولیشن اینڈ ایکسکریشن۔ آسمو ریگولیشن جس کی ڈیفینیشن ہم نے اس طرح کی کہ آسمو ریگولیشن کا مطلب یعنی ہم اپنے باڈی کے اندر واٹر اور سالٹس یا سالیوٹس کے لیول کو برقرار رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ وہی آسمو ریگولیشن کا پروسیس ہے، لیکن ہم اسٹڈی کرتے ہیں پلانٹس کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں آسموٹک ایڈجسٹمنٹ ان پلانٹس۔ پہلے ایک شارٹ ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں فار یور پریویس ریکالنگ، کیونکہ تم لوگ 9th میں بھی اسٹڈی کر کے آئے ہو۔ آسموسس، تو آسموسس کی ڈیفینیشن ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے پاس واٹر مالیکیول کا یعنی کم سالوٹ والی جگہ سے زیادہ سالوٹ والی جگہ کی طرف جانا، لیکن درمیان میں کیا ہوگا؟ سیمی پرمیبل ممبرین ہوگا کہ دی مومنٹ آف واٹر مالیکیولز فرام لوور سالوٹ کنسنٹریشن ٹوورڈ ہائر سالوٹ کنسنٹریشن تھرو اے سیمی پرمیبل ممبرین۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ آسموٹک ایڈجسٹمنٹ کے مطلب کہ ہمارے پاس سیل ہے، اگر سیل کا باہر پانی زیادہ ہو تو یہ نہ ہو کہ وہ سارا کا سارا اندر آ جائے۔ ان کیس آف اندر آئے گا تو سیل کیا ہوگا؟ سیل کے اندر پانی جمع ہوگا، سیل پھٹ جائے گا۔ یا فار ایگزامپل سیل کے اندر سالیوٹس کیا ہیں؟ سیل کے اندر سالیوٹس زیادہ ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ سارے کے سارے پانی بھی جائے، سالیوٹس بھی جائے، تو سیل کیا ہو جائے گا؟ شرنک ہو جائے گا، جس پروسیس کو ہم کہتے ہیں پلازمولائسس۔ ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پاس پلانٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ ہیبیٹاٹ میں ہوتے ہیں۔ ڈفرینٹ ہیبیٹاٹ کا مطلب یہ ہے، ہیبیٹاٹ وہ جگہ اس جگہ کو بولتے ہیں جہاں پہ آرگنیزم موجود ہوتے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس جو پلانٹس ہیں وہ ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ہائیڈروفائٹس۔ ہائیڈروفائٹس از دی کمبینیشن آف 2 words۔ ہائیڈروفائٹس 2 words سے بنا ہوا ہے۔ ہائیڈرو بولتے ہیں واٹر کو، دی ٹرم ہائیڈرو مین واٹر، ویئر از دی ٹرم فائٹ مین پلانٹ۔ یعنی ہائیڈروفائٹ ایسے پودے ہوتے ہیں جو کہ ایسے ایریا میں پیدا ہوتے ہیں، ایسی جگہ میں پیدا ہوتے ہیں، یا تو یہ فل پانی میں ہوتے ہیں یا یہ پانی کے کنارے، پانی کے نزدیک پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہائیڈروفائٹس کی ڈیفینیشن ہم کس طرح کرتے ہیں کہ ہائیڈروفائٹ از دا کمبینیشن آف 2 words، دا ہائیڈرو مین واٹر، دا فائٹ مین پلانٹس۔ دیز آر دوز پلانٹس which are completely or partially submerged in water۔ چونکہ یہ جو ہائیڈروفائٹس ہے یہ اگر کم پانی ہوگا تو ان کی گروتھ تو نہیں ہوگی۔ اب کیا ہے؟ یعنی پانی زیادہ آ رہا ہے، ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں پہ پانی زیادہ ہے، لہٰذا ہائیڈروفائٹس کے اندر ان کے باڈی کے اندر اس طرح ایڈجسٹمنٹ ہے کہ یہ زیادہ پانی کو کیا کرتے ہیں، اگر یہ زیادہ پانی ان کے سیل کے اندر جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ باہر نکال دیتے ہیں۔ لہٰذا ان کے سٹرکچرز کے اندر یہ ایڈاپٹیلٹی ہے۔ ایڈاپٹیشن اس کو بولتے ہیں کہ فار ایگزامپل کیا ہے؟ دسمبر کا مہینہ ہے، ہمیں صحیح ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو سردی کے ساتھ اڈاپٹ کریں گے۔ کس طرح اڈاپٹ کریں گے؟ گوشت کھائیں گے، گرم چیزیں کھائیں گے، آگ کے پاس بیٹھ جائیں گے، گرم سویٹر وغیرہ پہنیں گے۔ تو یہ ہمارے کیا ہے؟ ہم ایڈاپٹیشن کر رہے ہیں سردی کے ساتھ۔ اسی طرح ان پلانٹس کے اندر کیا ہے؟ ایڈاپٹیشنز ہے، ان کے سٹرکچرز کے اندر ایڈاپٹیشنز ہے۔ تو کون سے ایڈاپٹیشن ہوتے ہیں ان کے اندر؟ ان کے جو پتے ہوتے ہیں، لیوز ہوتے ہیں، براڈ ہوتے ہیں، دے ہیو براڈ لیوز۔ براڈ لیوز اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پتوں کی جو سرفیس ایریا ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ زیادہ اس وجہ سے ہوتی ہے تاکہ اس پہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ سورج کی روشنی پڑے۔ زیادہ سے زیادہ سورج کی روشنی پڑے گی تو کیا ہوگا؟ ان سے زیادہ پانی کیا ہوگا؟ ایوپوریٹ ہوگا ایک پروسیس کے ذریعے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسپائریشن۔ ٹرانسپائریشن کس چیز کو بولتے ہیں؟ کہ دی لاس آف واٹر فرام دا ایریل پارٹ آف پلانٹس، یعنی پودے سے پانی کا بخارات میں ٹرانسفر ہونا، اس پروسیس کو ہم بولتے ہیں ٹرانسپائریشن۔ تو اس میں براڈ لیوز اس وجہ سے ہیں کہ ٹرانسپائریشن کا پروسیس کیا ہو؟ زیادہ سے زیادہ ہو، کیونکہ زیادہ پانی آئے گا تو زیادہ ٹرانسپائریشن ہوگی۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ فار ایگزامپل پانی زیادہ آ رہا ہے ٹرانسپائریشن نہیں ہے، تو دوسرا ہم نے ڈسکس کیا تھا گیوٹیشن بھی ہوگا ان کے اندر۔ اب پانی زیادہ آ رہا ہے، ٹرانسپائریشن نہیں ہے یا گیوٹیشن نہیں ہے، تو کیا ہوں گے؟ سیل سویل ہو جائیں گے، آخر کار پھٹ جائیں گے۔
تو ان کے اندر کیا ہوں گے؟ براڈ لیوز ہوں گے۔ سیکنڈ ان کے اندر جو اڈاپٹیشن ہے ان میں اسٹومیٹا کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہوں گے، پلینٹی اسٹومیٹا، پلینٹی کہتے ہیں کثیر مقدار میں، پلینٹی نمبر آف اسٹومیٹا۔ اسٹومیٹا کس چیز کو بولتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، لیوز کے اوپر ہوتے ہیں، ینگ سٹیم کے اوپر ہوتے ہیں، جو کہ گیسیس ایکسچینج کے پروسیس کو کیا کر لیتے ہیں، اس میں ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ لہٰذا اسٹومیٹا جتنے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ سے زیادہ پانی ان سے نکلے گا۔ ایک اور بات ہے، یعنی آتے ہیں ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے، ہمارے پاس روٹس ہیں، جڑیں ہیں، تو روٹ کے ہمارے پاس دو ٹائپس ہوتے ہیں، ایک کو ہم بولتے ہیں ایڈوینٹیشیس روٹ، ایک کو ہم بولتے ہیں ٹیپ روٹ۔ ایڈوینٹیشیس روٹ اس روٹ کو بولتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ میرے پاس کوئی پودا ہے اور یہ سائل ہے، تو ایڈوینٹیشیس روٹس سائل کے ساتھ ساتھ نزدیک تو ہوتے ہیں، کیوں؟ چونکہ اس کے لیے پانی کی ضرورت زیادہ نہیں ہوتی۔ اب وہ پلانٹ جو کہ ہائیڈروفائٹ سے، تو ان میں ہوتے ہیں ایڈوینٹیشیس روٹس۔ کون سے روٹس ہوتے ہیں ان کے اندر؟ ایڈوینٹیشیس روٹس ان کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اس کے ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کے ایگزامپل ہمارے پاس ہے واٹر للی ہے، واٹر للی جس میں بہت سارے پھولز آتے ہیں۔ یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہائیڈروفائٹس ہوتے ہیں دے آر ناٹ واٹر لورس بٹ دے آر واٹر ٹالریٹرس، یعنی ان کو پانی سے محبت نہیں ہوتا بلکہ لیکن وہ پانی کو برداشت کرنے کی صلاحیت اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ موجود ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس ایک دوسرے ٹائپس کے پلانٹس ہیں، ہائیڈروفائٹس کو ہم نام دیتے ہیں، ایکویٹک پلانٹس کا نام بھی دیتے ہیں، یا میکروفائٹس بھی بولتے ہیں۔ ایکویٹک ان پلانٹس کو بولتے ہیں جو کہ ایسے ایریا میں ہوتے ہیں جہاں پہ پانی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہے زیروفائٹس۔ زیروفائٹس is again the combination of two words. The word zero mean desert or dry یا desert، چونکہ کیا ہوتا ہے صحرا میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، وہاں پہ پانی کی کمی ہوتی ہے۔ فائٹ کس چیز کو بولتے ہیں؟ فائٹ بولتے ہیں پلانٹ کو بولتے ہیں، یعنی زیروفائٹس is the combination of two words. The word zero mean desert and the phyte mean plant. یعنی these are those plant which live یا in the dry environment یا dry habitat۔ اب وہ پودے جو کہ ایسے ایریا میں ہوتے ہیں جہاں پہ پانی کم ہوتا ہے، جہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں، یا جہاں وہ جو صحرا میں ہوتے ہیں تو ان کو پانی کم ملتا ہے، لہٰذا ان کے باڈی کے سٹرکچر اس طرح بنے ہوں گے کہ وہ کیا کریں گے؟ کم پانی پہ اپنی گزارا کرے، کم پانی پہ اپنی گروتھ کرے، کم پانی پہ وہ اپنی لائف کو کنٹینیو کرے۔ تو ان کے باڈی کے اندر کیا کیا ایڈاپٹیشنز ہوتے ہیں؟ ان کے باڈی کے اندر جو سب سے پہلا ایڈاپٹیشنز ہے یہ ہوتا ہے، ان کے اندر موجود ہوتا ہے کیوٹیکل۔ کیوٹیکل کیا ہوتا ہے میں سمجھا دیتا ہوں، ویکسی اینڈ لیدری، یا کیا ہوگا یہ تھک ہوتا ہے۔ کیوٹیکل کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل یہ میرا ہاتھ کیا ہے؟ یہ پتا ہے۔ اب اس پتے کے اوپر یعنی ان کے اوپر کی سرفیس کے اوپر ایک لیئر سے ہوتی ہے، ایپیڈرمس سیلز، وہ اس لیئر کے یعنی جو کیوٹیکل ہے ایپیڈرمس سیل کے اوپر موجود ہوتی ہے۔ یہ جو کیوٹیکل لیئر ہے یہ ویکس سے بنی ہوتی ہے، تھک ہوتی ہے، لیدر کی طرح ہوتی ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے چونکہ اگر سورج کی روشنی اس پر پڑے بھی ویکس سے پانی پاس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، لہٰذا اگر سورج کی روشنی اس پہ پڑے بھی اس سے پانی پاس نہیں ہوتا، تو یعنی ہم کیا کہتے ہیں کہ زیروفائٹس کے اندر منیمم ٹرانسپائریشن ہوتی ہے۔ کیوٹیکل کیا کر لیتے ہیں؟ یہ ٹرانسپائریشنل بیریئر ہوتے ہیں، ایک قسم کے بیریئر کا کام کرتے ہیں، ٹرانسپائریشن کو منیمم رکھتے ہیں، منیمم دی پروسیس آف ٹرانسپائریشن۔ کیوں رکھتے ہیں؟ چونکہ زمین میں پانی موجود نہیں ہے، زمین میں پانی کی کمی ہے۔ اب اگر ٹرانسپائریشن بھی زیادہ ہو گئی تو کیا ہوں گے کہ پودے کے زندگی کے الٹے دن کیا ہو جائیں گے؟ سٹارٹ ہو جائیں گے، جلدی کی جلدی اللہ کو وہ پودا کیا ہو جائے گا؟ پیارا ہو جائے گا۔ سیکنڈ جو ایڈاپٹیشنز ہیں ان کے اندر، یعنی اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ چھوٹے اس وجہ سے ہوتے ہیں تاکہ سورج کی روشنی اس پہ کم سے کم پڑے، اس کی ایکسپوجر سورج کے لیے کیا ہو؟ کم ہو،
اگر زیادہ ہوگا ٹرانسپائریشن کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی. سیکنڈ اس میں کیا ہوتے ہیں؟ اسٹومیٹا کی تعداد کیا ہوتی ہیں؟ لیس نمبر یا فیو اسٹومیٹا ہوتے ہیں. فیو اسٹومیٹا کم اس وجہ سے ہوتے ہیں، زیادہ ہو گئے تو زیادہ پانی جائے گا. سیکنڈ نمبر یہ جو اسٹومیٹا موجود ہوتے ہیں یہ لیوز کے یا پتے ہیں اس کے نیچے والے سرفیس پہ موجود ہے. فار ایگزامپل یہ میرا ہاتھ ہے، لیٹس سپوز یہ پتا ہے. اب ہائیڈروفائٹس میں جو اسٹومیٹا تھے لیف کے اوپر سرفیس پہ تھے اور تعداد میں بہت زیادہ تھے. یہ کیا ہے؟ نیچے ہے. نیچے اس وجہ سے کہ تاکہ سورج کی روشنی کم سے کم پڑے اور ریٹ آف ٹرانسپائریشن کیا ہو؟ کم ہو. Stomata are present on the lower surface of leaf. Stomata are present on lower surface of leaves. ہمارے پاس اگر فار ایگزامپل ڈیزرٹ ایریا کا ہے، جس طرح کے تلاگنگ ہے، تلاگنگ میں کیا ہوتے ہیں؟ تلاگنگ میں سارے کے سارے تقریباً میجارٹی آف پلانٹس ہے جہاں پہ ریت ہے، پانی کی کمی ہے، وہ زیرو فائٹس میں آتے ہیں. تو وہاں پہ پانی کم ہے، لیکن اگر کیا ہو گیا؟ پانی زیادہ ہو گیا، بارشیں زیادہ ہو گئی، تو لیوز اور سٹیم کے اندر ایک قسم کے سیلز ہوتے ہیں، پیرنکائمل سیلز ہوتے ہیں، پیرنکائمیٹس سیلز ہوتے ہیں جو کہ کیا کر لیتے ہیں؟ اس پانی کو سٹور کرتے ہیں. اسپیشلائزڈ آرگن ہوتے ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں سکولینٹ آرگنز. سکولینٹ آرگنز یہ شارٹ کویسچن میں تم لوگ کو یاد ہونا چاہیے، یا انسٹیٹیوٹ میں بھی آتا ہے کہ وچ پارٹ آف دا پلانٹ، یا وہ پودے کا وہ کون سا پارٹ ہے جو کہ پانی کو سٹور کرتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سکولینٹ آرگنز. اس کے ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کے ایگزامپل ہے کیکٹس ہے، اس کے بعد اوپنشیا ہے. کیکٹس میں کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل کیکٹس ہے. اب کیکٹس کی باڈی کے اندر چونکہ یہ زیرو فائٹس ہے، اگر پانی زیادہ ہے تو مطلب ان کے اندر لیف کے ذریعے، پتی کے ذریعے ٹرانسپائریشن تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے. جب پانی بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے تو کیکٹس کیا کرتے ہیں؟ اپنے پتے گرا دیتے ہیں. پتے اس وجہ سے گراتے ہیں تاکہ ٹرانسپائریشن بالکل کم سے کم ترین لیول پہ آ جائے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ان کا کیا ہے؟ اوپنشیا، اس کا یا اوپنٹیا، ان کا کیا ہے ہمارے پاس ایگزامپل سے. تھرڈ جو ہمارے پاس پلانٹس کی ٹائپ ہے آن دا بیسس آف پریزنس آف ہیبیٹاٹ، وہ ہے ہیلوفائٹس. تھرڈ کیا ہے؟ ہیلوفائٹس. ہیلوفائٹ کا ورڈ بھی کیا ہے؟ دو الفاظ سے بنا ہوا ہے. ایک ہے ہیلو، دوسرا ہے فائٹ. ہیلو بولتے ہیں، کیمسٹری میں تم لوگ پڑھ چکے ہو، ہیلو، ہیلائن، ہیلائڈ. ہیلو بولتے ہیں سالٹ کو بولتے ہیں، فائٹ بولتے ہیں پلانٹ کو بولتے ہیں. یعنی ہیلوفائٹس ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جو کہ ایسے ایریا میں، ایسے ہیبیٹاٹ میں گرو کرتے ہیں جہاں پہ پانی میں سالٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جہاں پہ پانی میں سالٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے. یہ زیادہ تر موجود ہوتے ہیں سی پلانٹس، یا سی واٹر کے اندر. سی واٹر سمندر کا پانی. ایک ہمارے پاس دو قسم کا پانی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فریش واٹر. یہ ڈفرینٹ تم لوگ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے، کیونکہ بایو میں ٹرمینالوجی بار بار ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے، اور اگر ٹرمینالوجی کا سمجھ نہیں آتا تو تم لوگ کو ڈیفینیشن کا سمجھ نہیں آئے گا، ڈیفینیشن کا سمجھ نہیں آئے گا تو ٹاپک کے اوپر سے جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو سی واٹر میں یہ ہوتا ہے کہ سی واٹر میں جو سمندر کا پانی ہے اس میں سالٹس، نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جبکہ ہمارے پاس جو فریش واٹر ہے، چشموں کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے، ندی نالوں کا پانی ہے، ان میں کیا ہوتا ہے؟ ندی نالے جو ہمارے راستے میں گھروں کے سامنے ہوتے ہیں وہ ندی نالیاں نہیں ہوتے. اس میں کیا ہوتے ہیں؟ وہاں پہ سالٹ کی مقدار، نمک کی مقدار کم ہوتی ہے یا بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو ہمارے پاس جو ہیلوفائٹس ہیں وہ کیا کر لیتے ہیں؟ وہ سی واٹر میں موجود ہوتے ہیں. اب سمندر میں پانی زیادہ ہے، پانی تو زیادہ ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ نمک بھی زیادہ ہے. زیادہ نمک کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو پلانٹ باڈی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے باڈی کے اندر آنے نہیں دیتے، لیکن پھر بھی آئیں گے کیونکہ کیا ہے؟ باہر جاتا ہے، باڈی کے اندر کم ہوگا، ڈیفیوژن کے پروسیس کے ذریعے باہر سے ان کے اندر نمک آئے گا، سالٹس آئے گا. واپسی پہ کیا ہوگا
چونکہ سیل ممبرین سے یہ نہیں موو ہوتا، لہٰذا ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے اپنے باڈی سے نکالتے ہیں۔ ایکٹیو ٹرانسپورٹ بولتے ہیں، یعنی فرام دی مومنٹ آف سالیوٹس فرام لوور کنسنٹریشن ٹوورڈ ہائر کنسنٹریشن ود دا ایکسپینڈیچر آف انرجی، یعنی اگر زیادہ سے کم کی طرف کوئی چیز آئے گا تو وہ خود بخود آئے گا، جس کو ہم ڈیفیوژن کہتے ہیں، لیکن جب کم سے زیادہ کی طرف جائے گا تو اس کو ہم زبردستی فورسفلی لے کے جائیں گے جہاں پہ ہماری انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کیا کر لیتے ہیں، ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے نکال لیتے ہیں۔ اب اگر باڈی میں کیا ہو جائے، اسٹور ہو جائے، تو وہ کیا کر لیتے ہیں، مسلسل پانی کو لے کے آتے ہیں، تاکہ جتنا پانی آئے گا تو پانی کے ساتھ ان کی موومنٹ ہوتی رہتی ہے اور یہ کنٹینیوسلی یعنی باڈی پلانٹ کی باڈی سے باہر جاتے ہیں، اور اس طرح ان کے باڈی کیا کر لیتے ہیں، اس سالٹی انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اس کے ہمارے پاس ایگزامپل ہے سی گراسز۔ یہ جو ہم نے جتنا بھی ڈسکس کیا، ہیلوفائٹس ہو گئے یا ہائیڈروفائٹس ہو گئے، زیروفائٹس، MCQs کے پوائنٹ آف ویو سے اینڈ ڈیفینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپارٹنٹ ہے۔ اگلا ہمارے پاس ہے ہومیوسٹیسس ان ہیومن، کہ ہیومن کے اندر ہومیوسٹیسس کا پروسیس کس طرح ہوتا ہے، کون کون سے آرگن اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ ہومیوسٹیسس ان ہیومن، ہومیوسٹیسس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، ہومیوسٹیسس کہ دا کنسسٹنسیز آف انٹرنل انوائرمنٹ، ہومیوسٹیسس ان ہیومن۔ تو ہیومن باڈی کے اندر ہومیوسٹیسس میں کون کون سے آرگن انوالو ہوتے ہیں؟ نمبر فرسٹ ہے لنگز، سیکنڈ ہے ہمارے پاس اسکن، تھرڈ ہے ہمارے پاس کڈنی، فورتھ ہے ہمارے پاس لیور۔ لیکن ہمارا فوکس یعنی اکارڈنگ ٹو سلیبس ہمارا فوکس ان پہلے تین پہ ہوگا، لنگ، اسکن اینڈ کڈنی کے اوپر۔ ہمارے باڈی کے اندر کیا ہوتے ہیں، ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالنا ہوتا ہے، آکسیجن کو اندر لے کے آنا ہوتا ہے، لہٰذا لنگس کا کام کیا ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو بیلنس میں رکھنا۔ اگر باڈی کے اندر زیادہ ہوگا تو نقصان کی بات ہوگی۔ اسی طرح جو ہمارا اسکن ہے، اسکن کے بہت سارے فنکشنز ہیں، پہلے ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے فارن پارٹیکل سے، کہ کوئی گند وغیرہ ہمارے جسم میں نہ آ جائے۔ ساتھ میں یہ کیا کر لیتا ہے، ٹمپریچر مینٹین کرنے بھی اس کا کام ہوتا ہے، آسمو ریگولیشن میں بھی اس کا کام ہے۔ آسمو ریگولیشن میں اس کا کام اس طرح ہے کہ کیا کر لیتے ہیں، یعنی پسینہ نکلتا ہے، مطلب ٹمپریچر، پسینہ نکلتا ہے، کچھ ٹائم بعد پنکھا یا ہوا لگتی ہے، ہم ٹھنڈک فیل کرتے ہیں، باڈی کا ٹمپریچر واپس آ جاتا ہے۔ باڈی میں سالٹس اینڈ پانی کی کنسنٹریشن زیادہ ہے تو وہ نکال لیتے ہیں، اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ کس چیز کا کام ہے، اسکن کا کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں بھی ریسیپٹر بھی موجود ہوتے ہیں۔ کڈنی کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بلڈ کو، خون کو فلٹر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، فلٹر۔ بہت سارے فنکشن ہیں کڈنی کے، لیکن مین کام اس کا کیا ہے، بلڈ کو فلٹر کرنا، باڈی سے ایکسیس واٹر کو نکالنا، اس طرح یوریا کو نکالنا، یورک ایسڈ کو نکالنا، اور آخر کار ان سے یورین بنانا۔ تو یہ کس چیز کا کام ہے، یہ ہمارے پاس ہے کڈنی کا کام ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم اسکن کو کریں گے، پھر لنگس کو کریں گے، لیٹر آن ہم ڈیٹیل میں جائیں گے اسٹرکچر آف کڈنی کی طرف، اس کے کہ ہمارے پاس ان کے فنکشن کیا ہے، اگر کڈنی میں کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کو ہم نے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، اور پھر ہمارا چیپٹر کیا ہوگا، اینڈ ہو جائے گا۔ دیٹس آل اباؤٹ دی لیکچر۔